محمد سيد الكونين والثقلين على سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادران اسلام، یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف کا چل رہا ہے، اور عن قریب بہت ہی جلد ہم اس مبارک گھڑی سے جا ملیں گے جس میں اس کائنات کے وجہ تخلیق ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو انہی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کر کر ہم اپنے آپ کو فیضیاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، یعنی گھروں کو سجا دینا، جھنڈوں کو لگا لینا، جلسے منعقد کرنا، ان کے نام سے جلوس نکالنا، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ اس زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی ہستیاں محبت کر کے چلی گئی ہیں کہ نہ ان سے پہلے کسی نے ویسی محبت کی، نہ قیامت تک ان سے کوئی ویسی محبت کر سکتا ہے۔ اس مقدس جماعت کا نام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ مقدس گروہ ہے جنہوں نے آقا سے بے انتہا اور بے حساب محبت کی ہے۔ اس محبت کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور آپ یہ جانیں کہ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی، یا اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا عشق جتنا زیادہ ہوگا، اتنی ہی آپ کی عزت و وقار میں، مقبولیت میں، محبت میں، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے لے کر اب تک جو بھی مشہور دینی شخصیات ہیں، آپ ان کی ایک نظر ڈال لیں، کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں جو بنیادی عنصر نکلے گا وہ نبی سے بے پناہ عشق و محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمت و رضوان کیا ہیں؟ سراپا عشق ہی تو ہیں۔ ان کی جب ذات ہم پڑھنے جاتے ہیں تو بے اختیار ہم یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ان کے علاوہ جتنے بھی بزرگان دین آپ کو ملیں گے، سب کی زندگی میں آپ کو نبی سے بے پناہ محبت کا عنصر ضرور ملے گا، بغیر اس کے کوئی اس افق پہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ابھی جو نعت پاک پڑھی، بڑی خوبصورت نعت پاک کی، تھوڑی دیر کے لیے ایسا وہ سما بن گیا تھا، بڑا ہی اچھا، اور اس میں کہ صحابہ گرنے ہی نہ دیتے زمین پر مجھ کو، کرم نبی کے وضو کا قطرہ بنا دیا ہوتا۔ آپ یہ سمجھیں یہ عشق کی انتہا ہے ایک دم۔ اور میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اس مقدس دور سے بہتر اور اچھا دور نہ کبھی ہوا تھا، نہ قیامت تک کبھی آئے گا، کیونکہ صحابہ کو کچھ بھی تکلیف ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، فوراً ایک ہی در نظر آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، وہاں پر آج کیا ہوتا ہے، جیسے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو معاملہ ایسا نہیں کہ بیماری کا علاج نہیں ہے،
لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے صحیح بیماری کا پتہ چل جانا، کیونکہ ڈاکٹر ایک انداز سے سوچتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نس دبی ہو، ایک کام کرتے ہیں MRI کرواتے ہیں، ہو سکتا ہو یہ ہوا ہو، ایک بار یہ چیک اپ کرواتے ہیں، ہو سکتا ہو یہ ہوا پھر یہ چیک اپ کرواتے ہیں، اور اسی چیک اپ میں اچھا خاصا خرچہ چلے جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر سمجھ ہی نہیں رہا، اور جب ایک بار بیماری پکڑ میں آ جاتی ہے 6 مہینے میں انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو اصل ہے بیماری کا پتہ چل جانا۔ اور آج جو ڈاکٹرز ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہر ایک اس پوری باڈی ہے، اس باڈی کے مخصوص حصے کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ میں صرف یہ دیکھوں گا، میں صرف یہ دیکھوں گا، میں صرف یہ دیکھوں گا، دنیا کے ہر فیلڈ میں۔ لیکن یہ طبیب دو جہاں ایک ایسی بارگاہ تھی کہ جہاں کوئی پارٹ فکس نہیں تھا، جو جیسی تکلیف لے کے آتا فوراً اس کا علاج فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ شان تھی صحابہ کی، بڑی عقیدت و محبت کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ جب آپ غور کرتے چلے جائیں گے صحابہ کے واقعات میں تو آپ کو ملے گا چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، بڑی سے بڑی تکلیف، ہر خوشی میں نبی کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا، یا رسول اللہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دامن پھیلاؤ، پھیلایا، آقا نے دم کیا، بولے سمیٹ لو، سمیٹ کے فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث بھولا ہی نہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بھول بھی رہا ہوں تو نبی سے کہوں گا وہ علاج کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پیر کی ہڈی ٹوٹی، جانا تھا طبیب و حکیم کے پاس، نبی کے پاس، یا رسول اللہ پیر کی ہڈی ٹوٹی، کیا کرنا، پھیلا دو، دستے کرم پھیر دیا، شفا یاب ہو گئی۔ جنگ میں حضرت ابو قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تو جانا تھا کہیں اور، وہ ایسا نکلا ہوا ہی نبی کے پاس لیا، یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، کرم فرما دے، آقا نے یوں لگا دیا، شفا یاب ہو۔ بے پناہ عقیدت و محبت فرماتے تھے، اور ویسی عقیدت نہیں ہو سکتی۔ تو آج انہی کے محبت اور عقیدت کے چند گوشے ہم ملاحظہ کریں گے تاکہ ہم بھی ان کے خوبصورت زندگی سے کچھ حاصل کر سکیں اور ان کی مبارک سیرت طیبہ سے فیضیاب ہو سکے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ، میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آقا نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سند عطا فرما دی، عمر اب تمہارا ایمان بالکل کامل ہو چکا ہے۔ اور آپ نے ایک بہت مشہور صحابیہ کا واقعہ سنا ہوگا، جنگ احد میں مسلمان تھوڑا سا پریشانی سے دوچار ہوئے، ایک مسلمان شہید ہوئے، اس میں ایک صحابیہ تھی، اور یہ خبر بھی وائرل ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے معاذ اللہ۔ جب یہ خبر وائرل ہوئی تو لوگوں کے حواس باختہ ہوئے، ایک صحابیہ مدینہ سے چلی اور دوڑی دوڑی آ رہی تھی۔ اس جنگ میں اس کے باپ بھی تھے، اس کے بھائی بھی تھے، اس کے شوہر بھی تھے۔ وہ جیسے آ رہی اس کو خبر ملی کہ تمہارے شوہر انتقال کر گئے ہیں، اس نے کہا اللہ خیر فرمائے، نبی کی کیا کیفیت ہے وہ بیان کرو۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ گئی، پھر خبر ملی کہ تمہارا بیٹا بھی انتقال کر گیا ہے، تو اس پہ بھی انا للہ پڑھا، اور یہ کہا کہ نبی کی کیا خبر ہے اس سے مجھے آگاہ کرو۔
اسی طرح سے اس کے شوہر، اس کے والد، تینوں کے بارے میں خبر دے دی گئی، لیکن کبھی پریشانی سب سے یہی پوچھی کہ یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، یہ فرماؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب اس سے بتایا گیا کہ حضور بخیر و سلامت ہیں تو بولی مجھے حضور کو ایک بار دکھا دو، مجھے ایک بار حضور کو دکھا دو۔ آپ سوچیں کیسا عشق ہے کہ شوہر کا انتقال ہو رہا ہے کوئی غم نہیں، باپ چلا جا رہا ہے کوئی غم نہیں، بیٹا جو ماں کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے وہ بھی چلا گیا کوئی غم نہیں، جب نبی کے بارے میں کہ نبی بخیر ہے ایک بار مجھے انہیں دکھا تو دو۔ تو آپ کو دیکھ کر ایک روایت ملتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کل مصیبت بعد کا جلل، یا رسول اللہ آپ کے بعد تو ہر مصیبت ہے، آپ سلامت ہیں تو سب کچھ میرا سلامت ہے۔ آپ دیکھیں کیا اس کی نظیر مل سکتی ہے آپ کو، اس محبت کی نظیر ہم اس دنیا میں اس زمانے میں نہیں پا سکتے جو صحابہ اکرام کر کے چلے گئے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یقیناً میرے نزدیک میری جان میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں نا تو جب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے قرار نہیں ملتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بول سکتے کیونکہ نبی دل سے بھی باخبر ہیں، وہ مانتے تھے اس لیے جھوٹ نہیں بولے۔ یا رسول اللہ جب آپ مجھے یاد آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں دل کو قرار نہیں آتا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب جنت میں داخل ہو کر آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند مقام و مرتبہ پہ ہوں گے اور میں نیچے کسی درجے میں ہوں گا، اور اس سبب سے میں اندیشہ کرتا ہوں کہیں میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ جنت میں گئے لیکن آپ کو نہ دیکھ پائے تو پھر جنت میں جانے کا کیا مطلب ہے۔ آپ دیکھیں یہ عشق صحابہ کا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ کہ اس سبب سے کہیں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبریل امی آیت پاک لے کر نازل ہوئے، ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جس پر اللہ نے فضل کیا، یعنی اس کا ساتھ ملے گا نبیوں کا، صدیقوں کا اور شہیدوں کا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی ہے تو جنت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اب دیکھیں صحابہ کا عشق کہ جنت میں جانے کے بعد ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا، لیکن صحابی اس وقت بھی چاہ رہے یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہوتا رہے تو پھر جنت کے مزے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا وہ صحابہ سے اس قدر، آج کوئی کسی سے کتنی بھی محبت کر لے لیکن اس کے ہر جزء سے محبت کرے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی سے کتنی بھی محبت کر لے، لیکن صحابہ ہی ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے یا جسم اقدس سے دور کی بات ہے ان سے منسوب ایک چیز سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، اور وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ میری وجہ سے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے، بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر نبی کو کوئی تکلیف آنے والی ہو تو ان کے بدلے ہم پر آ جائے۔ یہ ان کا عشق تھا، یہ جذبہ تھا۔ حدیث پاک دیکھیں، بہت پیاری حدیث پاک، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دشمنان اسلام کے نرغے میں آ گئے تو سفیان بن امیہ کافروں میں سے تھا، تو ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام کے ساتھ ان کو تنعیم بھیج دیا کہ ان کو وہاں لے جا کے قتل کر دینا۔ تنعیم ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت زید کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کا واقعہ، تو ان سے پوچھا، سوال سنیں اور جواب دیکھیں، پوچھا زید میں تم کو خدا کی قسم دے کر یا معبود کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ
محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس وقت جہاں تم کھڑے ہو اس وقت تمہاری جگہ ہمارے پاس محمد ہوں اور ہم ان کو قتل کریں اور تم آرام سے اپنے اہل و عیال میں رہو، کیا تم پسند کرتے ہو؟ صحابی سے پوچھ رہے ہیں۔ جواب سنیں صحابی کا، قربان جائے، انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم آپ نے تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس جگہ پر میری جگہ نبی ہوں تو؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہاں بھی ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس وقت میرے حضور جہاں بھی ہوں ان کو کوئی کانٹا چپے اور میں آرام سے اپنے اہلوں میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ صحابی کا عشق ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور یہ محبت جھوٹی محبت۔ یہ سن کر حضرت سفیان جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی کہ محبت محمد کے اصحاب ان سے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن ان کا جواب سنیں کہ وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے گھر میں ہوں نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ وہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موجودگی میں کوئی تکلیف پہنچ جائے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بھی آ گئے تو کبھی تنہا نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ سب کچھ انہی کے صدقے میں تو تھا۔ یہاں تک کہ صحابی جنہوں نے ایک بار ان کو دیکھ لیا تو جب ہم مرتے ہیں تو ہمیں بہت فکر ہوتی ہے، یار اب میں مر جاؤں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے فلاں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، اور اسی چکر میں ہم وصیت وغیرہ بھی کر کے جاتے ہیں، بڑا لڑکا ہو تو چھوٹے کو کہہ کے جاتے ہیں۔ صحابی کی موت کا واقعہ دیکھیں اور نبی سے عشق دیکھیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال نے حضور کی صحبت میں جب پہنچے ہیں نا تو آپ کے لیے پھر اپنا چین نہیں سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے نبی سکون میں ہے تو میں سکون میں ہوں، نبی آرام میں ہے تو میں آرام میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ ہوتے تو حضرت بلال آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچاتے، دھوپ کا وقت ہوتا تو آپ کے لیے سائے کا انتظام کرتے، پڑاؤ ڈالتے، مارکوں میں ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں میں شامل ہوتے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ ان کے پاس تھی، وہ کہتی ہیں واہ حزناہ، ہائے میرا غم، یعنی میرے شوہر مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، ہائے میرا غم۔ وہ کہ بیوی کہہ رہی ہے ہائے میرا غم کہ میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ حضرت بلال جواب میں کہتے ہیں واہ میری خوشی کہ کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ یہ صحابہ کا عشق دیکھیں، یہ مطلب کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر مکمل کر دیا کہ آج ہمارے سروں کے تاج ہے۔ کوئی کتنے بھی بڑے مقام و مرتبہ کا کیوں نہ آ جائے، صحابی کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ صرف اسی لیے تھا کہ انہوں نے اپنا جان، اپنی مال، اپنی عزت، آبرو، چین، سکون سب نبی پر قربان کر دیا۔ تو پھر جب نبی پہ قربان کیا، نبی خالی ہاتھ کیسے رہ گئے؟ اس لیے اتنا نوازا کہ کائنات کا انہیں سردار بنا دیا ہے۔ حضرت بے شمار واقعات آپ دیکھتے چلے جائیں۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دعوت میں شریک تھے تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ میں کدو بڑے شوق سے کھاتا تھا، وہ اس لیے کہ نبی کو پسند تھا۔ اس کے تحت حضرت قاضی ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد گزرے ہیں تو ان کے سامنے اس روایت کا ذکر ہوا کہ حضور کو کدو بہت پسند تھا۔ اس مجلس میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، اس نے ناپسندی کا اظہار کیا کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ حضرت قاضی ابو یوسف نے تلوار نکال دی، فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک، تجدید ایمان کرو ورنہ تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ نبی کو جو چیز پسند ہو اور تمہیں پسند نہیں ہے اور میرے سامنے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ ان سے محبت تھی۔ اور یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے، اگر کوئی اسے تحقیر کی نیت سے دیکھے یا تحقیر کی نیت سے اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے کہ جب گفتگو کے لیے کفار کی جانب سے لوگ بھیجے جا رہے تھے تو عروہ بن مسعود ثقفی جب وہ آیا
اور اس نے جب آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تو اس نے جو اس وقت کا نظارہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی فرماتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اور جس کو پہنچ جاتا وہ اسے تری لے لیتا تھا، آپ چہرہ دھوتے تو فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، یعنی پورے اعضائے وضو جو دھو رہے ہیں ایک قطرہ وہ زمین پر گرنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا کہ جو صحابی جو اصحاب اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہوں، دل میں سوچا اتنی محبت کرتے ہوں کہ ان کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنا گوارا نہیں، وہ کب یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے نبی کے خون کا قطرہ زمین پر گر جائے؟ اس نے دل میں سوچا، اس کے بعد ایک نتیجہ اخذ کیا، اور جانے کے بعد واپس، کیونکہ نمائندے کے طور پہ آیا تھا، واپس جا کر کفار مکہ سے جو کہا، اے لوگو، معبود کی قسم، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، اور میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشیوں کے یہاں گیا ہوں، بڑی بڑی درباروں میں حاضر دے چکا ہوں، لیکن معبود کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم میں نے دیکھی نہیں جتنی تعظیم محمد کے اصحاب ان کی کیا کرتے ہیں۔ جب کبھی یہ دہن اقدس سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی شہدائی کے ہاتھ پہ گرتا ہے اور اپنے جسم پہ مل لیا کرتا ہے۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ پیش قدمی بڑھ کر لے لیتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو خاموش رہ کر کھڑے رہتے ہیں اور تعظیم و توقیر سے ان کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی کو بڑے پیارے اشعار میں جو ابھی فیضان بھائی نے سنایا تھا کہ نبی کے وضو کا قطرہ بنا دیا، صحابی نہ گرنے دیتے زمین پر، مجھ کو نبی کے وضو کا قطرہ بنا دیا ہوتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ عشق کی بنا پر ان سے عقیدت و محبت اتنی تھی کہ نبی سے مس شدہ چیز کو بھی وہ زمین پر گرنا دینے نہیں دیتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر وہ کسی عبادت کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس صحابی رسول اور خلیفہ بھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع جب عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گئے تو کفار نے روک دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، اور ادھر صحابہ اکرام رکے رہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت عثمان کو کفار نے آفر دیا، کیونکہ ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا، ایک دبدبہ تھا ان کا، آفر دیا کہ تم اگر چاہو تو تم صرف اکیلے بغیر اپنے نبی کے کعبے کا طواف کر لو، تم اگر چاہتے ہو تو صرف تمہیں ہم یہ اجازت دیتے ہیں بغیر اپنے نبی کے کعبے کا طواف کر لو۔ انہوں نے منع کیا اس کو، اور ادھر صحابہ اکرام اس تمنا سے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک مسلمان کو کعبے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور چھوڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا تھا کہ ہجرت کے بعد سب تک گئے نہیں تھے، کعبے کو دیکھتے ہی مچل گئے ہوں گے، وہ تڑپ گئے ہوں گے کہ کتنے دنوں کے بعد یہ کعبہ نظر آیا۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ طواف کر لوں، لیکن جب نبی ساتھ نہیں تھے تو اس طواف کا لطف نہیں تھا، منع کیا۔ ادھر صحابہ اکرام آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا، میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا۔ تو جب حضرت عثمان ادھر سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد ان سے پوچھا، تشریف لائے تو مسلمانوں سے کہا کہ آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سب نے میرے بارے میں اندازہ صحیح نہیں لگایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جملہ سنیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر میں مکہ میں 1 سال پڑا رہتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے، تب بھی نبی کے بغیر میں کبھی طواف نہیں کرتا۔ یہ حضرت عثمان کا عشق بول رہا ہے۔ حالانکہ طواف کوئی گناہ تو نہیں، عبادت تھی، لیکن وہ عبادت ہی کیا جس میں نبی ساتھ نہ ہو، موجود ہو تو۔
تو آپ سوچیں یہ صحابی کا عشق تھا کہ عبادت اسی وقت عبادت بنتی ہے جب نبی ساتھ ہو، نبی کا دیدار ہو یا نبی کا خیال ہو۔ اب جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ایسی ویسی ہو جاتی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے۔ آقا نے تو یہی فرمایا کہ نجات اور حق پر وہی ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی۔ حضرت عثمان غنی نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ عبادت تو وہی درست ہے جس میں نبی کا خیال، نبی کی محبت اور نبی کا عشق شامل ہو، ورنہ پھر وہ عبادت نہیں رہتی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ گفتگو ایسی ہے کہ بس دل کرتا ہے صحابہ کرام کے ایک سلسلے سے ایک ایک واقعہ بیان کرتے چلے جائیں اور اپنے دل کو منور کرتے چلے جائیں، اور بالقصد اس کو اس لیے اختیار کیا گیا کہ اب آگے ہمارے سامنے مہینہ بھی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی تعلق سے تھوڑی بہت اور گفتگو کریں گے تاکہ ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں، کیونکہ ان کے ذکر سے ہمارے دلوں کو جلا ملتی ہے اور ہمارے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک آخری بات، بس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور پر ہم حاضری اگر کسی کی ہوتی ہے تو اس کی بڑی تمنا ہوتی ہے دعا کریں اور وسیلہ پیش کریں۔ ہم بھی یہاں دعائیں کرواتے ہیں، اور سننے میں آتا ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ شرطا منع کرتے ہیں، ہاتھ مت اٹھاؤ ادھر، شرک بھی کہہ دیتے ہیں بہت سے۔ ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، شرطا نے ہاتھ اس پہ مارا، بولے ہادہ شرک، یعنی ہاتھ کھول دو۔ استاد نے کہا یہ بھی تو نماز کی حالت ہے، یہ بھی شرک ہوگا، یہ بھی نماز کی حالت ہونے کی وجہ سے یہ شرک ہے، تو یہ بھی تو نماز کی حالت ہے، یہ بھی شرک ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک کا واقعہ سن کے گفتگو کو مکمل کریں گے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام مالک سے ایک مسئلے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا، اس کی آواز کچھ بلند ہوئی، تو حضرت امام مالک نے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر، اس مسجد میں اپنی آواز بلند نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ایک جماعت کو اس بارگاہ کا ادب سکھایا اور کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ اور دوسری بات، ایک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے جو آواز پست رکھتی ہے اس کے بارے میں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ اپنی آواز نبی کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے، اور جو لوگ اس بارگاہ میں آواز بلند کرتے ہیں ان کی مذمت میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک جو لوگ حجرے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں۔ اور بے شک حضرت امام مالک فرماتے ہیں بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد بھی عزت ایسی ہی ہے جیسے کہ ان کی حیات طیبہ میں تھی۔ تو یہ سن کر ابو جعفر منصور نے تھوڑی عاجزی اختیار کی اور یہ کہا اے ابو عبداللہ، ان کی کنیت امام مالک کی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں قبلہ رو ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کر دعا کروں؟ سوال دیکھیں، یا تو قبلے کی طرف منہ کر دوں تو پشت ادھر ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا پھر رخ نبی کی طرف کروں تو پشت قبلے کی طرف ہوگی، تو کس طرح دعا کروں؟ امام مالک نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتے ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتے ہو، حالانکہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں یہ تیرے اور تیرے جد امجد آدم علیہ السلام علیہ السلام کے وسیلہ بھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر ان کی شفاعت، ان سے شفاعت طلب کر، اللہ رب العزت تیری شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ ادھر رخ کر کر آپ دعا کریں، اور وجہ کیا فرمائی کہ قیامت میں یہی تو ہم گناہ گاروں کے وسیلہ ہیں، ان کے سوا نجات کہاں ملنی ہے۔ آپ نے قیامت کا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ ہر طرف سے پھر پھرا کر ہر جگہ سے ایک ہی صدا آنی ہے کہ اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، آقا کے پاس جائیں گے تو وہیں ایک صدا آئے گی کہ انا لہا، آج میں اسی لیے ہوں۔ اسی کو علامہ حسن رضا نے کہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط
اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد سيد الكونين